جس طرح کہلاتے ہیں وہ آپ کو بھی میرے بھائی پتہ ہے کہ نام اور لیبل ہے ہمارا مسلمانوں والا، نہ اسلام کا علم ہے نہ اس پر عمل ہے۔ مولوی صاحب بھی رکھتے چند مستثنا لوگ ہیں جو الگ ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو یہ ہے کہ ایک بھیڑ ہے جو نسلاً پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نہ بیچاروں کو اسلام کی خبر ہے نہ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو اسلام تو نہیں ہو رہا۔ اسلام اگر ان میں ہوتا پھر ذلیل ہوتے تو گلا ہوتا نا کہ اسلام نے ہمارا کوئی نہیں بنایا۔ اسلام جب آپ کے پلے ہی نہیں۔ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی تھی، وہ زمیندار لوگ جو نا اپنے کھیتوں میں کووں وغیرہ کو جانوروں کو بھگانے کے لیے کہ نقصان نہ فصل کو پہنچائیں، پھر نا ایک لکڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اس پر کپڑا سا ڈال دیتے ہیں کہ یہ سمجھیں پرندے کہ یہ کوئی انسان ہے کھڑا۔ وہ کچھ دیر تو یہ کام چل جاتا ہے، مگر کوئی کوا ہوشیار آ کر ٹھونگا مار کر دیکھتا نا کہ کچھ نہیں ہوا، پھر دلیر ہو جاتا ہے، حملہ ہو جاتا ہے فصل پر۔ یہی یاروں نے کہا ہمارا کہ پہلے لوگ کو سمجھ رہا ہے کہ شاید مسلمانوں میں وہی جذبہ جہاد ہے، یہ مر مٹیں گے، یہ ڈرتے رہے۔ جب پول کھول گیا کہ نہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈیر، پتہ چل گیا کہ یہ تو مر گئے ہو۔ پھر انہوں نے کیا ڈرنا تھا، جہاں جیتا ہے اور رونتے پھرتے ہیں مارتے ہیں۔ ہم صرف احتجاج کرتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، ہماری حکومتیں تک جو نام نہیں ڈرتے لیتی۔ جہاد اور اجتہاد، بس یہ دو چیزیں مولانا نے کہا کہ جب تک مسلمانوں میں رہیں، ایک طرف جہاد کا جذبہ تھا کہ ہم نے اس دین کو غالب رکھنا، دنیا میں عزت کی زندگی گزارنی ہے، کسی کا غلام اور متحد ہو کر نہیں رہنا۔ جھنڈا اٹھائے دنیا پوری میں اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، دنیا سہمی بیٹھی، سیلاب کی طرح جا رہے تھے چین کی سرحدوں تک، اسپین تک، وہ جہاد بھی چھوٹ گیا۔ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے مذہب کے نام پر تصوف اسلام میں داخل کر دیا کہ نہیں اللہ والوں کو لڑنے مرنے سے کیا تعلق ہے، حجروں میں بیٹھ جاؤ، وہاں 1000 دانہ کی تسبیح لے لو، اس پر یہ سورج اتنی مرتبہ پڑھو، نہ وہ سورج ختم ہو میرے حدیث، نہ یہ باہر اٹھ کر دیکھ سکیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ 10,000 مرتبہ یہ سورج پڑھو، فلاں کرو۔